السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز اشراق کی فضیلت حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو دن کے شروع کے حصے میں خالص میرے واسطے 4 رکعت نماز پڑھ لیا کر، میں تیرے دن کے آخری حصے تک یعنی شام تک تیری ضرورتوں کی کفالت کرتا رہوں گا۔ نماز اشراق کا وقت سورج طلوع ہونے کے بعد جب آفتاب میں اتنی تیزی آ جائے کہ اس پر کچھ دیر نظر جمانا مشکل ہو جائے، یعنی طلوع شمس کے 15-20 منٹ کے بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ نماز چاشت کی فضیلت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص چاشت کی 12 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک سونے کا محل تیار کرتے ہیں۔ نماز چاشت کی رکعت، چاشت کی نماز 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک ثابت ہے۔ اگر کوئی 2 ہی پر اکتفا کرے تب بھی اس کو نماز چاشت کا ثواب ملے گا، اور افضل یہی ہے کہ 4 یا 8 رکعت پڑھی جائے۔ نماز چاشت کا وقت کب ہوتا ہے؟ 10 یا 11 بجے جب سورج خوب روشن اور چمکدار ہو جائے تو اس وقت نماز چاشت ادا کی جائے۔ نماز چاشت میں کون سی سورت پڑھنا مستحب ہے؟ اگر کسی کو سورہ والشمس اور سورہ والضحیٰ یاد ہو تو نماز چاشت میں ان دونوں سورتوں کا پڑھنا بہتر ہے، ورنہ اختیار ہے جون سی بھی سورت یاد ہو وہ پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ نماز اوابین، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص نماز مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین کی نماز پڑھے گا اور ان کے درمیان کوئی غلط بات زبان سے نہ نکالے تو یہ 6 رکعت ثواب میں اس کے لیے 12 سال کی عبادت کے برقرار ہو جائیں گی۔ تحیۃ الوضو کی فضیلت حدیث شریفہ میں وضو کرنے کے بعد تحیۃ الوضو پڑھنے کی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اچھی طرح وضو کرنے کے بعد پورے خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیتے ہیں۔ تحیۃ الوضو کا وقت، اعضائے وضو خشک ہونے سے پہلے تحیۃ الوضو کی نماز شروع کر دی جائے، کیونکہ اعضاء خشک ہو جانے کے بعد یہ نماز تحیۃ الوضو نہیں کہلائے گی۔ تحیۃ المسجد، مسجد میں داخل ہوتے ہی 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا مسنون ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تحیۃ المسجد پڑھنے کا حکم فرمایا ہے، بشرطے کہ مقروء وقت نہ ہو۔ تحیۃ المسجد کے قائم مقام نماز ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد میں آتے ہی فوراً کوئی نماز مثلا فرض، سنت یا نفل پڑھنے لگتا ہے تو اس کو اس نماز کے علاوہ تحیۃ المسجد کا ثواب بھی ملتا ہے، اور بہتر ہے کہ دل میں باقاعدہ تحیۃ المسجد کی نیت بھی کر لے۔ صبح صادق کے بعد تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کا حکم۔ صبح صادق سے سورج نکلنے تک تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد یا کوئی دوسری نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس وقت میں 2 رکعت فجر کی سنت موقدہ کے علاوہ کوئی بھی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد سے غروب تک بھی کوئی نفل نماز نہ پڑھی جائے، اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے۔ تحیۃ المسجد بیٹھنے سے ساقط نہیں ہوتی، بیٹھنے سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھنا افضل ہے، مگر بیٹھنے کے بعد بھی پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی۔ نماز تہجد، احادیث شریفہ میں نماز تہجد کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد نبوی ہے، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رات میں عبادت کرنے کو لازم پکڑو، اس لیے کہ یہ تم سے پہلے گزرے ہوئے نیک لوگوں کی عادت ہے، تم کو تمہارے پروردگار کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے، تمہارے گناہوں کی معافی اور تلافی کا سبب ہے، اور گناہوں سے روکنے والی عبادت ہے۔ نماز تہجد کا وقت، نماز تہجد کا افضل وقت سو کر اٹھنے کے بعد آدھی یا آخر شب ہے، تاہم اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص سونے سے قبل تہجد کی نوافل پڑھ لے تو بعض علماء نے اسے بھی تہجد کی فضیلت حاصل کرنے والوں میں شامل فرمایا ہے۔ نیز اگر آخر شب میں نوافل کا موقع نہ ملے تو کم از کم عشاء کے بعد چند رکعت اسی نیت سے پڑھ لینی چاہیے۔ تہجد کی رکعت، تہجد میں کم از کم 2 رکعت پڑھنا مندوب ہے، اور زیادہ سے زیادہ کے بارے میں 18 اور 12 رکعت تک کا ثبوت ہے۔ صلاۃ التسبیح، یہ ایک خاص نماز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا جان سیدنا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی تھی،
اور بعض دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بہت اہتمام سے سکھلاتے تھے، اور فرمایا تھا کہ یہ نماز ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہ، پوشیدہ اور اعلانیہ گناہوں سے مغفرت اور مشکلات سے حل کا مؤثر ذریعہ ہے۔ نیز تاکید یہ فرمائی تھی کہ اگر ممکن ہو تو روزانہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو، ورنہ ہفتے میں، ورنہ مہینے میں، ورنہ سال میں، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی بھر میں ایک مرتبہ ہی پڑھ لیا کرے۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کے دو طریقے روایات سے منقول ہیں۔ پہلی رکعت میں حسب معمول سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ اس کے بعد رکوع میں مقررہ تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد مذکورہ کلمات 10 مرتبہ پڑھیں، پھر قومہ میں 10 مرتبہ، اس کے بعد پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر جلسے میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھیں، پھر سجدے سے اٹھ کر قیام میں جانے سے پہلے جلسہ استراحت میں 10 مرتبہ مذکورہ کلمات پڑھیں۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ کلمات پڑھے جائیں گے اور 4 رکعت میں 300 کا عدد پورا ہو جائے گا۔ یہ طریقہ مشہور روایات سے ثابت ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، اس کی ترتیب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ مذکورہ کلمات کہے جائیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت ملائی جائے گی، اور بعد ازاں رکوع میں جانے سے قبل 10 مرتبہ وہی کلمات پڑھے جائیں گے۔ اس طرح قیام کے حالت میں تسبیحات کی مقدار 25 ہو جائے گی۔ وہی ترتیب رہے گی جو پہلے طریقے میں مذکور ہے، البتہ دوسرے سجدے سے اٹھ کر تسبیحات پڑھنے کی ضرورت نہ رہے گی، کیونکہ اس کے بغیر بھی ایک رکعت میں 75 مرتبہ تسبیحات کی مقدار پوری ہو رہی ہے۔ اس دوسرے طریقے میں چونکہ جلسہ استراحت پہلی اور تیسری رکعت کے بعد قیام سے پہلے کچھ دیر بیٹھنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے، اس لیے بعض فقہاء احناف نے اس طریقے کو راجح قرار دینے کی کوشش فرمائی ہے، لیکن معتدل رائے یہی ہے کہ صلاۃ التسبیح ایک مخصوص نماز ہے۔ صلاۃ التسبیح 2 رکعت کر کے پڑھنا۔ جس طرح صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت ایک سلام سے ادا کرنا جائز ہے، اسی طرح 2 سلاموں کے ساتھ ادا کرنا بھی جائز اور درست ہے، تاہم بہتر یہی ہے کہ ایک سلام سے 4 رکعتیں پڑھیں تاکہ تسبیح کی مقدار مقرر 300 پوری ہو جائے، اور اگر 2 رکعت کر کے پڑھیں پھر بھی مذکورہ مقدار پوری کرنے کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ صلاۃ التسبیح کا مستحب وقت کون سا ہے؟ صلاۃ التسبیح کسی بھی غیر مقرر وقت میں پڑھی جا سکتی ہے، البتہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ زوال کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے۔ صلاۃ التسبیح میں کون سی صورتیں پڑھیں؟ صلاۃ التسبیح میں کوئی خاص صورت پڑھنا نہیں ہے، بلکہ حسب موقع اور حسب سہولت کوئی بھی صورت پڑھی جا سکتی ہے، البتہ بعض علماء نے تسبیح سے مناسبت کی وجہ سے ایسی صورتوں کا پڑھنا افضل قرار دیا ہے جن کی ابتداء میں تسبیح کا ذکر ہے، جیسے سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ اور سورہ تغابن وغیرہ۔ تسبیحات کی گنتی کیسے کرے؟ صلاۃ التسبیح کی گنتی کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ انگلیاں حسب معمول اپنی جگہ رکھی رہیں اور ہر تسبیح پر ایک ایک انگلی اسی جگہ دباتے رہیں، اور تسبیح ہاتھ میں لے کر یا انگلیاں باقاعدہ بند کر کے گننا اگرچہ مفسد صلاۃ نہیں بلکہ مکروہ ہے، اور اگر زبان سے گنتی کی تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی۔ کسی رکن میں تسبیح بھول جائے تو کیا کرے؟ اگر کسی رکن میں تسبیح بھول جائے تو اسے دوسرے رکن میں پورا کر لے، البتہ قومہ اور جلسہ استراحت میں سابقہ بھولی ہوئی تسبیحیں نہ پڑھے، بلکہ تلافی قیام، رکوع، سجدہ اور قاعدہ میں ہی کرے۔ صلاۃ التسبیح کے سجدہ سہو میں تسبیحات نہ پڑھے۔ اگر صلاۃ التسبیح میں سجدہ سہو کی ضرورت پیش آ جائے اور تسبیحات کی مقدار پوری ہو چکی ہو تو اس میں تسبیحات کے کلمات نہیں پڑھیں گے، البتہ اگر کسی سابقہ رکن میں تسبیح میں کمی رہ گئی ہو تو اسے سجدہ سہو میں پورا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔